السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں علی گڑھ تحریک کے اوپر۔ علی گڑھ تحریک کی فکری بنیادیں یا پھر سر سید تحریک کی فکری بنیادیں یا سر سید تحریک کیا ہے، آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں پھر ویڈیو کو بنا دیری کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک اردو ادب میں بہت سی تحریکیں وجود میں آئی، لیکن علی گڑھ تحریک ان تمام تحریکوں میں اپنی انفرادی شان رکھتی ہے۔ اس تحریک کو مکمل ادبی تحریک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ سر سید کے سیاسی، سماجی، مذہبی، علمی و ادبی کاوشوں کی وجہ سے وجود میں آئی، اس لیے اس تحریک کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کو جاننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ علی گڑھ تحریک کیا ہے، تو ہمیں 19ویں صدی کے اول کے سیاسی منظرنامے کو ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ 19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت ختم ہونے کے کگار پر تھی۔ اس دور میں ہندوستان کے اکثر صوبے سرکشی جاگیرداروں کے ماتحت تھے، جو مغلیہ بادشاہوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہار گئے اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمان کا سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، تو انگریزوں نے سیدھا مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار کرنا شروع کر دیا۔ اشفاق احمد اعظمی لکھتے ہیں، غدر 1857 نے حکومت کو ہندوستان کا، خاص کر مسلمانوں کا حد سے زیادہ برہم کر دیا، یعنی مسلمانوں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے مسلمانوں کی زندگی اس جنگ میں یا اس جنگ کے بعد دشوار ہو گئی۔ کتنے مسلمانوں کو غدر کے الزام میں سزائے موت دی گئی، اور کتنے کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، اور ان کی جائیدادوں کو ان سے چھین لیا گیا، اور ان کی روزی روٹی کے تمام راستے بند کر دیے گئے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو رون دیا گیا۔ سر سید نے 1857 کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس تباہی نے سر سید کو ذہنی کشمکش میں عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس دوران انہوں نے دور دراز کا سفر کیا اور 1869 میں لندن کا سفر کیا۔ 1 سال 5 ماہ لندن میں رہے اور سن 1870 میں واپس آ گئے۔ لندن میں ہی اس نے ذہن بنا لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک عظیم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کریں گے۔ سر سید نے ایک آواز دی تھی کہ سنگے تربت ہے میرا، گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جوش بھر رہی تھی اور چاروں طرف یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ہم علی گڑھ تحریک کی فکری بنیادوں کے اوپر۔ علی گڑھ تحریک کی جو پہلی فکری بنیاد تھی وہ مادیت اور ترقی پر تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 1857 جنگ آزادی میں ہندوستان کے، خاص کر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور اس وجہ سے مسلمان لوگوں کو معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کا حل سر سید نے ڈھونڈا اور کہا کہ ہندوستانی مسلمان انگریزی حکومت سے مقابلہ آرائی کے بجائے ان کا ساتھ دیں، اس میں قوم کی بھلائی ہے، کیونکہ اس قوم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی
کہ انگریزی حکومت کا مقابلہ کرتے۔ سر سید احمد خاں نے علم کے قدیم تصوف کو رد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جس سے قوم کی ترقی ہو اور معاشی زندگی میں دشواریاں نہ پیش آئیں۔ سر سید انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کو مٹانا چاہتے تھے۔ سر سید کا مین مقصد یہی تھا کہ جو انگریزوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے لیے نفرت ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ علی گڑھ تحریک کی دوسری فکری بنیاد عقلیت پر تھی۔ سر سید کا ماننا تھا کہ مذہبی معاملات میں عقل کا دخل ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقلی استدلال کے آنکھ بند کر کے مذہبی مسائل کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ سر سید نے مذہب اسلام کو سائنس، فلسفے اور قانون کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان لوگوں نے سر سید کی مخالفت بھی کی ہے۔ سر سید نے اس قدیم روایت کو جو اسلام میں داخل ہو گئی تھی اس کو سر سید نے بتایا ہے کہ اس کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ علی گڑھ تحریک کی جو تیسری بنیاد تھی وہ اجتماعیت پر تھی۔ سر سید کا ماننا تھا کہ انفرادی کوشش سے کسی مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے۔ سر سید پوری قوم کو جوڑنا چاہتے تھے۔ سر سید کا خیال تھا کہ تعلیم انفرادی کے بجائے اجتماعی ہونی چاہیے اور سماج کو دینی طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ سر سید قوم لفظ سے مراد صرف مسلمان کو ہی نہیں بولتے تھے بلکہ اس کا مقصد ہندو و مسلمان دونوں سے تھا۔ سر سید دونوں قوموں کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ سر سید کی کوشش تھی کہ دونوں قوم ہندو و مسلمان دونوں ساتھ ساتھ بھائی بھائی مل کر رہیں اور آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ علی گڑھ تحریک کی چوتھی جو بنیاد تھی وہ نیچریت پر تھی۔ سر سید حقیقت اور اصلیت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ سر سید کا نظریہ تھا کہ قوم سیاست سے دور رہے، صرف تعلیم کی طرف توجہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے جو کہ اس دور کا تقاضا تھا۔ سر سید نے اس دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کی جب بکھری ہوئی تھی، قوم بربادی کے کاغار پر تھی۔ اس وقت سر سید کے دل میں ایک فکر اٹھی اور قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کہ کس طرح قوم صحیح راستے پر آئے، سر سید نے بہت سی کوشش کی۔ آخر اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی قائم کی۔ اس تحریک کے ذریعے سر سید احمد خان نے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی سوچ پیدا کی اور خاص طور سے سر سید نے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف زیادہ توجہ دی، کیونکہ اس وقت جو قوم بچھڑی ہوئی تھی وہ سب سے زیادہ مسلمان لوگ تھے اور سب لوگ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ خاص طور سے انگریزوں نے جو مسلمانوں کے اوپر جور ظلم کیا اور جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی اس کو سر سید احمد خان نے اس تحریک کے ذریعے دور کیا۔